تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے پہلا لمحہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا تجوید سیکھتے وقت کہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو اس کے لکھنے والے نے لمحات کے اندر شمار کیا ہے، یعنی کوئی اپنی کتاب کو مضامین کے اندر شمار کرتا ہے، کوئی اپنی کتاب کو ابواب کے اندر شمار کرتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت مصنف نے اپنی کتاب کو لمحات کے اندر شمار کیا ہے۔ 14 لمحات ہیں، ان کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی تھی کہ ایک ایک لمحہ پڑھتے وقت آپ کے دل کے اندر جس طرح چاند روشن ہوتا ہے تو آپ کے دل کے اندر بھی تجوید کی جو روشنی ہے وہ ظاہر ہوگی۔ تو اس روشنی کا آج ہمارا پہلا لمحہ ہے، تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ لمحہ کا معنی روشنی کے ہوتے ہیں، اور یہ پہلا لمحہ جو ہے یہ تجوید کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا متن کیا ہے؟ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت اس قدر سے مراد بھی ہے، اور اسی طرح آگے جو مخارج اور صفات ہیں وہ چوتھے اور پانچویں لمحہ کے اندر آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ جمال القرآن کا پہلا لمحہ جو ہے اس کا یہ متن ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ متن کے اندر تجوید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے ایک حاشیہ لگایا ہوا ہے، اب اس حاشیے کو لے کے چلتے ہیں کہ تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کے لغوی معنی کیا ہے، تجوید کی تعریف کیا ہے، تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں تجوید کہتے ہیں، متن کے اندر شروع میں نے ایک حاشیہ لگایا ہوا ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں، تعریف کسے کہتے ہیں، تجوید کے لغوی معنی کیا ہے، تجوید کی تعریف کیا ہے، اور تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو یہاں پر میں نے چند باتیں لکھی ہوئی ہیں، کہاں سے نکالی ہیں؟ کہ تجوید کہتے ہیں متن کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ یہ نیچے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر کیا کیا بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے تعریف کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعریف ہوتا ہے تعارف کروانا۔ ٹھیک ہے، ایسی چیز کے بارے میں بیان کرنا جس کے اندر ہم نہیں جانتے، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں بتانا، یہ تعارف ہوتا ہے۔ اب مثال طور میں اپنا تعارف کرواؤں، میرا نام محمد سلطان ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں اس شہر میں رہتا ہوں، اس بستی میں رہتا ہوں، میرا گھر یہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب میں اپنا تعارف کرواؤں گا تو اس تعارف سے آپ مجھے جاننے لگ جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اسی طرح آپ کا نام کیا ہے، آپ کے ابو کا نام کیا ہے۔ تو یہاں پر جب میں تعارف کرواؤں گا تو اس سے مجھے ایک چیز معلوم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں آپ کو تجوید کا تعارف کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، تجوید کی تعریف بتاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیسا کہ دیکھیں دو بچے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا، پھر وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں فلاں محلے سے ہوں، میں فلاں بستی سے ہوں، میں فلاں شہر سے ہوں، میرا نام یہ ہے، میرے ابو کا نام یہ ہے، میرے ابو یہ کرتے ہیں۔ جب وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے اور یہ یہاں کا رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تعریف کرنے سے چیز معلوم ہو جاتی ہے، اسے تعریف کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر کیا ہے؟ ہم کس کی تجوید کی تعریف کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر نمبر 2 تجوید کے سب سے پہلے لغوی معنی کیا ہے، تجوید کا معنی کیا ہے؟ تجوید کا معنی ہے تحسین الشیء، کسی شے کو حسین کرنا، عمدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، الاتیان بالجید، یعنی کسی چیز کو کیا ہے؟ اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا، خوبصورت بنانا۔ تجوید کے لغوی معنی ہے تحسین الشیء وجعل الشیء جیدا، یعنی کسی چیز کو اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا۔ تو یہاں پر ہم کس چیز کو اچھا کریں گے؟ قرآن مجید کے الفاظ کو اچھا کر کے پڑھیں گے، قرآن مجید کو اچھا کر کے پڑھیں گے، عمدہ کر کے پڑھیں گے، اپنی آواز کو خوبصورت بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مراد کس کو لیں گے؟ قرآن مجید کو۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 3 پر ہے تجوید کی تعریف۔ جو آج ہمارا سبق ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تجوید کی تعریف۔ وہ یہ ہے کہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ یعنی ہم کس کو نکالیں گے؟ سین کو۔ اب سین کہاں سے نکلتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دال کہاں سے نکلتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جیم کہاں سے نکلتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب جیم کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، زا کے اندر سیٹی والی صفات پائی جاتی ہے، زا کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اب صفات سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر ہم صرف جان رہے ہیں کہ تجوید کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟
یہاں پر میں نے آپ کو تجوید کی تعریف بیان کی۔ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ یہ مختصر تجوید کی تعریف ہے۔ میں نے اوپر آپ کو اس کا معنی بھی بتایا تجوید کا، اور یہاں پر میں نے آپ کو تعریف بھی بتا دی۔ اس کے بعد نمبر 4، تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تجوید کی تعریف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جاننا وہ اس لیے ضروری ہے کہ قاعدہ قانون اس دنیا میں یہی ہے کہ جو بھی کام سیکھا جائے، جو بھی کام کیا جائے، پہلے اس کی تعریف کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی کام سیکھنے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کی تعریف معلوم کریں گے، بھائی اس کا تعارف کرواؤ، اس کی تعریف بھی ہمیں بتاؤ، بھئی یہ کس طرح کام کرے گا، میں اس کو کر کے کیا بنوں گا، کیا کروں گا، بعد میں میرے یہ کس کام آئے گا۔ تو اس لیے قاعدہ قانون یہی ہے کہ کسی علم اور فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف معلوم کر لی جائے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ اس علم اور فن کو طالب علم خوب محنت شوق سے حاصل کر سکے۔ جب ایک چیز کی ہمیں تعریف معلوم ہو جاتی ہے تو ہم پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمیں جب فائدہ نظر آتا ہے نا تو ہم پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہاں جی، یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا، ہم جب اس کو سیکھ لیں گے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ محنت سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح شوق بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی تعریف معلوم ہوتی ہے، اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو کسی علم اور فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف معلوم کر لی جائے تاکہ پھر بعد میں اس کو سیکھنے میں شوق بھی ہو اور اس میں بندے کو محنت کرنے میں بھی کوئی ضرر معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج میں نے یہاں پر صرف پہلے لمحہ کے اندر متن میں تجوید کہتے ہیں کو لیا ہے۔ تعریف کسے کہتے ہیں، تجوید کے لغوی معنی کیا ہے، تجوید کی تعریف کیا ہے، تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو یہاں پر آج ہم نے تجوید کی تعریف جانی ہے، اور تعریف کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے جانی ہے، اور تجوید کا معنی اور تجوید کی تعریف بھی جانی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔